السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام دنیا میرے آگے اور میں ہوں غلام نبی مدنی۔ دنیا بھر سے آج کی اہم اور تازہ خبریں جن پر آج ہم اپنے پروگرام میں بات کرنے جا رہے ہیں ہمارے ساتھ شامل ہوں گی۔ سب سے پہلے بات کریں گے حج 2019 پالیسی کی کابینہ نے منظوری دے دی ہے۔ حج اخراجات میں 1.5 لاکھ کا اضافہ کر دیا گیا ہے، اور اسی طرح حج اخراجات میں اضافے پر عوام کا شدید رد عمل بھی سامنے آ رہا ہے۔ اور اس کے علاوہ آگے بڑھتے ہوئے بات کریں گے سعودی عرب، متحدہ عرب امارات کے بعد ملیشیا کا بھی پاکستان کے لیے اہم اقدام سامنے آیا ہے۔ ملیشین کمپنیوں کا بھی پاکستان میں سرمایہ کاری کا اعلان سامنے آیا ہے، اور ملیشین کمپنی ای ڈاٹ کو گروپ پاکستان میں $25 کروڑ کی سرمایہ کاری کرے گی۔ یہ بیان سامنے آیا ہے وزیر اعظم عمران خان سے ایشین کمپنیوں کی ملاقات میں، اور ساتھ ساتھ پاکستان اور ملیشیا کے تعلقات بھی تاریخی موڑ میں داخل ہونے جا رہے ہیں۔ تفصیلات آپ کے سامنے رکھیں گے، اور آگے بڑھیں گے تو بات کریں گے سانحہ ساہیوال معاملے کو دبانے کی کوششیں تیز کی جا رہی ہیں، اور سانحہ ساہیوال کے اندر حکومت لواحقین کو انصاف دینے میں ناکام نظر آ رہی ہے۔ سوال یہ ہے کہ سانحہ ساہیوال کو کیوں دبایا جا رہا ہے، پیچھے کون لوگ ہیں جن کو بچایا جا رہا ہے؟ حقائق آپ کو بتائیں گے۔ برطانیہ کے اندر کشمیر پر عالمی کانفرنس رکوانے کے لیے بھارت سرگرم ہے، لیکن برطانوی حکومت نے بھارتی درخواست مسترد کر دی۔ برطانوی پارلیمنٹ میں کشمیر پر عالمی کانفرنس 4 فروری کو ہوگی۔ وزیر خارجہ بھی اس کانفرنس میں شرکت کریں گے۔ آگے بڑھیں گے تو بتائیں گے آپ کو انقلاب ایران کی 40ویں سالگرہ پر ایران میں نئے میزائل کی لانچنگ سامنے آئی ہے۔ نئے میزائل کا نام ہویز رکھا گیا ہے، اور بیلسٹک میزائل کی رینج بتائی جا رہی ہے 1300 کلومیٹر ہے۔ ایران میزائل ٹیکنالوجی پر مبالغہ آرائی کرتا ہے، مغربی مبصرین کا یہ بیان سامنے آیا ہے۔ آگے بڑھیں گے تو بتائیں گے آپ کو طویل سیاسی تنازع کے بعد لبنان میں حکومت تشکیل پا گئی ہے۔ لبنان میں سیاسی کشیدگی کے اہداف کیا تھے اور ذمہ دار کون ہیں؟ حقائق آپ کو بتائیں گے۔ حزب اللہ کی لبنان میں متنازع سرگرمیاں کیا ہیں، یہ بھی آپ کے سامنے رکھیں گے۔ آگے بڑھیں گے تو بات کر لیں گے چین صوبہ سنکیانگ میں بلیک واٹرز سنٹرز کے قیام کا منصوبہ سامنے آیا ہے۔ بلیک واٹرز کمپنی صوبہ سنکیانگ میں تربیتی مراکز قائم کرے گی۔ صوبہ سنکیانگ میں لاکھوں چینی مسلمان بنیادی انسانی حقوق سے محروم ہیں۔ تفصیلات کیا ہیں آپ کو حقائق بتائیں گے، اور اسی طرح آگے بڑھتے ہوئے بات کر لیں گے امریکی عدالت کا صحافی کے قتل پر شامی حکومت کو $30 کروڑ 25 لاکھ کا جو جرمانہ ہے وہ سامنے آیا ہے۔ امریکی خاتون صحافی کو 2012 میں شام میں قتل کیا گیا تھا، اور شام میں امریکی بمباری سے مرنے والے شامیوں کا جرمانہ کب ادا کیا جائے گا؟ عوام یہ سوال کر رہی ہے۔ اس کے علاوہ آگے بڑھتے ہوئے بات کریں گے یوم سیاہ کے حوالے سے قادیانی ویب سائٹ پر ایک لفظ تک نہ لکھا گیا۔ قادیانی ویب سائٹ نے 26 جنوری کو جو یوم کشمیری مناتے ہیں اس حوالے سے ایک پروپیگنڈا کیا ہے۔ حقائق کیا ہیں وہ آپ کو بتائیں گے۔ بھارتی یوم جمہوریہ پر قادیانیوں کی خوب تشہیر بھی ہوئی ہے، تفصیلات آپ کے سامنے رکھیں گے۔ روا ٹائمز ہے جس پر پروپیگنڈا کیا گیا ہے، بہرحال تفصیلات آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اور ایک اور جو خبر آپ کے سامنے ہے وہ آپ دیکھ رہے ہیں، یہ خبر ہم شامل کریں گے، بتائیں گے آپ کو کہ امریکہ سمیت دیگر ملکوں میں عالمی یوم برائے ہیڈ سکارف کا اہتمام بھی کیا گیا ہے۔ اگر بات کر لی جائے تفصیلات کے اوپر، سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں حج 2019 حکومت کا سبسڈی نہ دینے کا فیصلہ سامنے آیا ہے۔ حج 2019 کی جو پالیسی ہے وہ منظور کر لی گئی ہے، اور حج 2019 کے اندر وفاقی کابینہ کا جو اجلاس ہوا تھا اس حوالے سے جو وزیر اعظم عمران خان صاحب ہیں انہوں نے اپنی کابینہ کے اندر اس حج پالیسی کو منظور بھی کیا، اور ساتھ ساتھ جو حج پالیسی کے اندر جو نئے اخراجات ہیں ان کا بھی ان میں بھی اضافہ سامنے آیا ہے۔ 1.5 لاکھ سے زائد کا جو ہے وہ اضافہ کیا گیا ہے، اور اس کی وجہ یہ بتائی جا رہی ہے کہ مہنگائی، غربت، وجہ یہ بتائی جا رہی ہے کہ ڈالر چونکہ مہنگا ہوا تھا، روپے کی قدر کم ہوئی تھی، اس لیے جو ہے وہ اس میں اضافہ کیا گیا ہے۔ بہرحال اس پر اپوزیشن کا رد عمل بھی سامنے آ رہا ہے، لیکن تاحال کچھ فیصلہ نہیں ہو سکا۔ مختصر سی بریک لیں گے، بریک واپس آئیں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔
ناظرین، بات کر رہے ہیں ہم حج 2019 کی جو پالیسی ہے اس کی منظوری عمل میں آئی ہے. اس پالیسی کے اندر کیا ہوا اور کس طرح سے کہا گیا. حج 2019 کے حوالے سے جو سبسڈی ہے وہ ایک سامنے آئی ہے اور وزیر اعظم عمران خان صاحب نے اس حوالے سے جو منظوری دی ہے، لیکن بہرحال دوسری طرف سے اپوزیشن جماعتوں کا رد عمل بھی سامنے آیا ہے. اپوزیشن جماعتیں اس پر یہ رد عمل دے رہی ہیں کہ ریاست مدینہ کا تو نام لیا جاتا ہے لیکن پھر حج کو مہنگا کر دیا گیا ہے. لیکن دوسری طرف سے حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ چونکہ حج 2019 کے اندر چونکہ جو اخراجات ہیں وہ زیادہ بڑھ چکے ہیں، اس لیے انہوں نے 1.5 لاکھ روپے کا اضافہ کیا ہے. اور پھر دوسری طرف سے یہ بھی باتیں سامنے آ رہی ہیں، یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ دراصل جو ریاست مدینہ ہے وہ حج کی طرف لوگوں کو زیادہ بھیجنا نہیں چاہتی ہے، اس لیے جو ہے یہ حج کو مہنگا کر دیا گیا ہے. لیکن بہرحال عوام کا اس پر رد عمل بالکل بجا ہے اور ٹھیک ہے، کیونکہ بہت سے دیگر ایسے کام ہیں، دیگر ایسے پروگرامز ہیں جن پر حکومت سبسڈی دے رہی ہے. بالخصوص جو شوبز کا میدان ہے اس حوالے سے سینما کھولنا اور انٹرٹینمنٹ کے پروگرام کو چلانا، اس حوالے سے حکومت کی طرف سے کچھ بیانات سامنے آتے رہتے ہیں. بہرحال حج 2019 کی جو پالیسی ہے اس حوالے سے وفاقی کابینہ نے حج پالیسی کی منظوری دے دی. حج 2019 میں کسی قسم کی سبسڈی نہ دینے کا فیصلہ کیا گیا ہے. حج 2019 کے اندر ایک اور بات یہ کہی گئی ہے کہ سہولیات پر کسی قسم کا سمجھوتا نہیں ہوگا. وزیر اعظم عمران خان نے یہ کہا ہے. اور اس کے علاوہ حج 2019 کے اندر یہ بھی کہا گیا ہے کہ حج پروسیس کو وزیر اعظم خود مانیٹر کریں گے اور کسی بھی قسم کی غفلت کو برداشت نہیں کیا جائے گا. حج 2019 میں حج درخواستیں 20 فروری سے وصول کی جائیں گی، یہ ذرائع کا دعویٰ سامنے آیا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ حج 2019 میں ایک اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ سرکاری کوٹا 60%، جبکہ نجی ٹورز آپریٹرز کا جو کوٹا ہے وہ 40% ہوگا. اور اس کے علاوہ حج 2019 میں جو پالیسی سامنے آئی ہے اس میں کہا گیا ہے کہ مسلسل 3 سال سے ناکام رہنے والے بغیر قرآن اندازی کے حج پر جا سکیں گے. یہ تفصیلات سامنے آئی ہیں. اور اس کے علاوہ حج 2019 میں یہ کہا گیا ہے کہ اس سال حج اخراجات میں 1.5 لاکھ تک کا اضافہ ہوگا. اس کی وجہ روپے کی قدر میں کمی کو بتایا جا رہا ہے. اس کے علاوہ حج 2019 کے اندر ایک اور بات جو کہی گئی ہے کہ حج زون کو 2 حصوں پر تقسیم کیا گیا ہے. اور حج زون جو 2 حصوں پر تقسیم ہوگا اس کے جو کرائے ہیں ان میں بھی ظاہر سی بات ہے الگ الگ اضافہ کیا گیا ہے. شمالی زون کے 4,36,975 اور جنوبی زون کے 4,27,975 روپے چارج ہوں گے. حج 2019 کے اندر ایک اور بات یہ کہی گئی ہے کہ حج اخراجات میں چونکہ ظاہر سی بات ہے اضافے پر اپوزیشن جماعتوں کا شدید احتجاج بھی سامنے آیا ہے. اور دوسری طرف سے کچھ باتیں یہ بھی سامنے آ رہی ہیں کہ ریاست مدینہ کا یہ مطلب نہیں ہے کہ مفت میں حج پر لوگوں کو بھیجا جائے. وفاقی مذہبی امور جو ہیں نور الحق قادری، ان کا یہ بیان سامنے آیا ہے. حج 2019 کے حوالے سے حج اخراجات میں اضافوں پر عوام کا بھی شدید رد عمل سامنے آ رہا ہے اور ساتھ ساتھ سوشل میڈیا اور دیگر جو پلیٹ فارمز ہیں ان پر بھی رد عمل کا اظہار کیا جا رہا ہے. بہرحال اپوزیشن جماعتوں کا رد عمل کیا ہے اس حوالے سے ہم ابھی کچھ دیر میں ہمارے ساتھ لائن پر مہمان بھی موجود ہوں گے، ہم ان سے بھی جاننے کی کوشش کریں گے کہ آخر کیا وجہ ہے کہ پاکستان کی قومی اسمبلی اور پاکستان کی سینٹ کے اندر اس پالیسی کو منظوری دی گئی ہے یا نہیں دی گئی، اس پر کیا رد عمل ہو سکتا ہے. ظاہر سی بات ہے پاکستان سے بہت سے لوگ اس بات کی خواہش رکھتے ہیں کہ وہ حج پر جائیں، حج کا فریضہ ادا کریں، لیکن دوسری طرف سے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ حج جو فریضہ ہے یہ ایک ایسے اس مسلمان پر عائد ہوتا ہے، وہ مسلمان جو حج پر جانے کی استطاعت رکھتا ہو، یعنی اس کے پاس حج کے پیسے ہوں، حج کے اخراجات ہوں، حج کے لیے کرائے ہوں، تو اس پر حج فرض ہوتا ہے. اور دوسرے لفظوں میں دوسرے کسی بھی شخص پر جو حج کی طاقت نہ رکھتا ہو اس پر حج فرض نہیں ہوتا. بہرحال ریاست مدینہ کا جو نعرہ لگایا گیا تھا اس کے اندر عوام کو جو مالی معاملات ہیں اور ساتھ ساتھ جو ان کے عبادت کے معاملات ہیں، دینی معاملات ہیں، ان میں انہیں سہولیات دینی چاہیے، کیونکہ یہ بنیادی فرض ہے ریاست مدینہ کا کہ جو ایسے نیک کام ہوتے ہیں ان میں ان کو ترغیب دلائی جاتی ہے، ان کو شوق دلایا جاتا ہے، ان کے لیے مسائل جو ہیں وہ کھڑے نہیں کیے جاتے. مزید بات کر لیتے ہیں، ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں جناب سینیٹر محمد مشتاق صاحب، جماعت اسلامی سے تعلق ہے. سینیٹر صاحب بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمیں وقت دیا. جی سر، یہ فرمائیے گا کہ جو حج 2019 میں اضافہ کیا گیا حج اخراجات میں، اس پر آپ کیا کہیں گے کہ اس سے کیا نقصان ہوگا؟ اور پھر دوسری طرف سے یہ کہا جا رہا ہے کہ ہم حج پر مفت تو نہیں بھیج سکتے، تو حج اخراجات میں اضافہ تو ضروری تھا. اچھا، بہت شکریہ.
میں آپ کو ایک ہی گو میں تھوڑی سی تفصیل کے ساتھ پوری ڈیٹیل بتاتا ہوں. دیکھیں سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ کانسٹیٹیوشن کے آرٹیکل 31 ہے. اس آرٹیکل 31 میں لکھا گیا ہے کہ ریاست پاکستان کی ذمہ داری ہوگی کہ وہ کلیکٹیولی انڈیویجولی لوگوں کو قرآن و سنت اور اسلام کے مطابق زندگی گزارنے کے لیے ماحول بھی فراہم کرے گا اور سہولیات بھی فراہم کرے گا. تو اس آرٹیکل 31 کے تحت تو ریاست کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ حج کی، زکوٰۃ کی، عشر کی، مساجد کی، مدارس کی، عربی زبان کی، ان ساری چیزوں کی وہ کرے گا. یہ بالکل کانسٹیٹیوشن میں کیٹیگوریکلی موجود ہے. تو ریاست کی ذمہ داری تو ہے کہ لوگوں کو سہولیات دے کہ وہ حج کے لیے جائے، مکہ مدینہ کی زیارت کے لیے جائے اور اس میں سہولیات لوگوں کو دے. یہ تو ایک اصول ہے. دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں 2-3 چیزیں ہیں جو میں نے سینٹ میں بھی اٹھائی تھی. آپ میری آواز سن رہے ہیں؟ جی بالکل آواز آ رہی ہے، بالکل ٹھیک آ رہی ہے آپ کی آواز. ہیلو جی سر آپ کی آواز بالکل ٹھیک آ رہی ہے، آپ بات جاری رکھیے. 2-3 چیزیں میں نے ٹھیک ہے 2-3 چیزیں جو میں نے سینٹ میں اٹھائی تھی وہ یہ تھی کہ ایک چیز تو یہ ہے کہ آپ مختلف چیزوں کو سبسڈی دے رہے ہیں. جیسے اسی ماہ جو ہے پی آئی اے کو 17 ارب روپے کا پیکیج ملا. ابھی جو منی بجٹ آیا ہے تو اینگرو کو 16 ارب روپے کا پیکیج ملا. آپ وابدہ کو دیتے ہیں، آپ اسٹیمل کو دیتے ہیں، آپ پی ٹی سی ایل کو دیتے ہیں. تو کیا یہ حجی ایسی ایک چیز رہ گئی ہے کہ جس کو سبسڈی نہیں دی جا سکتی اور باقی لوگوں کو چیزوں کو سبسڈی دی جا سکتی ہے؟ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ پی آئی اے غریب آدمی نے تو بیاج دیکھا بھی نہیں ہے لیکن اس کے ٹیکس کے 17 ارب روپے پی آئی اے کے اوپر خرچ ہو رہے ہیں. تو ایک چیز تو یہ ہے کہ آپ اگر کہتے ہیں کہ حج پہ سبسڈی نہیں رکھ سکتا تو اس میں شرعی طور پر کوئی ممانعت نہیں ہے. اس لیے کہ اسلامی نظریاتی کونسل نے حکومت کو، جب حکومت نے خود درخواست کی کہ کیا ہم سبسڈی دے سکتے ہیں قومی خزانے سے، تو اسلامی نظریاتی کونسل نے جواب دیا کہ ہاں آپ دے سکتے ہیں. تو شرعی حوالے سے اس میں کوئی وہ رکاوٹ یا ممانعت نہیں ہے. لیکن میں ایک اور بات کرنا چاہتا ہوں. یہ کہتے ہیں اگر ہم سبسڈی نہیں دے سکتے اس لیے کہ ہماری پوزیشن ٹھیک نہیں ہے، تو سبسڈی تو صرف 45,000 روپے تھا. انہوں نے تو حج کے اندر 1,76,000 روپے کا اضافہ کیا. ایک فرد کے حج میں 2,80,000 سے اس کو بڑھا کے 4,56,000 پہ لے گئے. تو 1,76,000 روپے کا اضافہ ہوا ہے. 45,000 تو سبسڈی ہے. یہ باقی کیا چیز ہے؟ دیکھیں آپ اگر فرض کریں حج کو سبسڈی نہیں دے سکتے تو حج سے کما بھی نہیں سکتے. آپ 1,84,210 افراد اس دفعہ حج پہ جائیں گے. 1,84,210 افراد کے حج کی رقم سے آپ پی آئی اے کے خرچے اور خسارے اور کرپشن کو پورا کرنا چاہتے ہیں. اگر آپ سبسڈی نہیں دیتے تو پی آئی اے کو نفع اٹھانے کا بھی حق نہیں ہے. اس لیے وہ نو پروفٹ نو لاس کی بنیاد پر عالمی حج کو وہ لے آئیں. جب نو پروفٹ نو لاس کی بنیاد پہ وہ حج کی پروازیں چلائیں گے اور حج آپریشن کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ خود بخود کمائے گی. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ حکومت پاکستان میں مثلا زمزم بھی 8 ریال مہنگا ہو گیا ہے، ٹرانسپورٹیشن بھی مہنگی ہو گئی ہے، کھانا بھی سعودی عرب میں مہنگا ہو گیا ہے. تو میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ لوگ وزیر اعظم اپنی صدارت میں جرگہ لے کے سعودی عرب گئے، امارات گئے، قطر گئے، ملیشیا گئے، چین گئے، اس لیے کہ ہمیں ڈالر دے دو، ہم نے قرض ادا کرنا ہے سود. تو اگر آپ قرضوں کے لیے جرگہ لے جا سکتے ہیں تو قومی اسمبلی اور سینٹ کی ایک مشترکہ کمیٹی بنا لیتے اور وہ جرگے کے طور پہ سعودی عرب بھیج دیتے کہ بھائی ہم 15 لاکھ عازمین آتے ہیں. یعنی حج اور عمرے کو ملا کے پاکستان سے گزشتہ سال 15 لاکھ لوگ گئے ہیں. یہ سب سے زیادہ تعداد ہے دنیا میں. دوسری نمبر پہ انڈونیشیا ہے جس سے 8 لاکھ لوگ گئے ہیں. اتنا بڑا 7 لاکھ کا گیٹ ہے ہمارے انڈونیشیا کا. تو ہمارا استحقاق بنتا ہے کہ ہمیں رعایت دیں. تو یہ ایسی کوئی کوشش حکومت نے نہیں کی ہے. اس سے میں سمجھتا ہوں کہ حکومت ریاست مدینہ کے دعوے کرتی ہے اور نعرے لگاتی ہے لیکن اس کا جو طرز عمل ہے وہ ریاست مدینہ والا نہیں ہے. یہ تو مکہ اور مدینہ سے جو مڈل کلاس ہے، جو لوور مڈل کلاس ہے، جو پوری عمر محنت کر کے جمع کرتے ہیں کہ آخری عمر میں حج پہ جائیں گے، جو پوری عمر نوکری کرتے ہیں آخر میں پینشن لیتے ہیں ریٹائرمنٹ کے بعد کہ حج پہ جائیں گے. خواتین جو ہیں وہ زیورات جمع کر کے فروخت کر دیتے ہیں کہ ہم حج پہ جائیں گے. آپ نے مڈل اور لوور مڈل کلاس، خصوصاً مالدار لوگ تو پہلے ہی جا رہے ہیں، ان کے لیے تو 100 راستے ہیں. لوور اور مڈل لوور کلاس کے لیے آپ نے عملاً جو مکہ اور مدینہ جانے کے راستے بند کر دیے ہیں اور حج کے دروازے جو ہیں بند کر دیے. اس کی مذمت کرتے ہیں، اس کے خلاف تحریک چلائیں گے، عوام کو اٹھائیں گے، پولیٹیکل پارٹیز کو اٹھائیں گے. اس کا حل کیا نکلے گا؟ اس کا حل کیا ہے؟ جیسے آپ نے کہا کہ تحریک چلائیں گے. کیا ہے اور جو سرمایہ دار اور صنعتکار طبقہ ہے ان کو فیسلٹیز دے رہے ہیں لیکن عازمین حج کو فیسلٹیز نہیں دے سکتے. جی سر، اس کا حل کیا ہے؟ آپ جس طرح کیا آپ تحریک چلائیں گے، کوئی سینٹ میں قرارداد لے کر آئیں گے، کوئی جس طرح کا کوئی کچھ توجہ دلاؤ نوٹس تو پہلے بھی آپ نے جمع کروایا، تو اس پہ کیا حل کیا نکل سکتا ہے؟
اس پہ آپ خالی یہ نہیں کر سکتے کہ سیاسی جماعتوں کو لے کر قومی اسمبلی میں بھی موو کریں گے اور سینٹ میں دوبارہ موو کریں گے. اور 20 فروری سے حکومت جو ہے وہ کاغذات جو عازمین کے رجسٹریشن شروع کرے گی, لوگ درخواستیں وصول کرنا شروع کر دیں گے لوگ, پھر اس کے بعد پیسے بھی جو. اچھا ایک اور مسئلہ یہ ہے کہ یہ تقریباً 80 ارب روپے لوگوں سے جمع کریں گے. ان 80 ارب روپوں کو 6 ماہ کے لیے وہ بینکوں میں رکھ کے اس سے پروفٹ لیتے ہیں. باقاعدہ اس پہلے کے لیے سودی بینکوں میں رکھتے تھے اور اس کے سود لیتے تھے. پھر جماعت اسلامی نے اس پہ اعتراض کیا تو انہوں نے اس کو اسلامک بینکنگ میں رکھتے ہیں. تو آپ 80 ارب روپے لوگوں سے جمع کریں گے. 6 ماہ پہلے 80 ارب روپے جمع کرنے کا کوئی تک نہیں ہے. اس کا 15-20% ابھی استعمال ہوگا. 80% جو رقم ہے حج کی, یہ حج کے موقع پر استعمال ہوگی. ابھی تو رمضان بھی نہیں آیا, ابھی تو عید الفطر بھی نہیں ہے, اس سے 2 ماہ بعد کہیں جا کے حج ہوگا. آپ 6 ماہ پہلے 80 ارب روپے جمع کر کے اس پہ کاروبار کرتے ہیں, اس پہ منافع اٹھاتے ہیں. یہ حق آپ کو کس نے دیا ہے؟ تو یہ تحریک انشاءاللہ سیاسی جماعتوں کو شعور دیں گے, قومی اسمبلی میں دوبارہ اٹھائیں گے اور سینٹ میں بھی اس کو دوبارہ اٹھائیں گے, اور حکومت کو انشاءاللہ مجبور کریں گے کہ وہ جو حجاج کرام ہیں ان کی بددعائیں نہ لیں. چلیں سینیٹر صاحب, بہت بہت شکریہ, آپ نے وقت دیا ہمیں. ناظرین کرام آگے بڑھتے ہیں, بات کر لیتے ہیں. ملیشین کمپنی کا پاکستان میں $25 کروڑ کی سرمایہ کاری کا امکان سامنے آیا ہے. وزیر اعظم عمران خان سے ایک ملیشیا کی ایک بہت مشہور کمپنی ہے, انہوں نے, ان کے جو گروپ کے سربراہ ہیں, انہوں نے ملاقات کی ہے اسلام آباد کے اندر, اور اس ملاقات میں انہوں نے اس بات کا عزم کیا ہے کہ وہ پاکستان میں سرمایہ کاری کریں گے. آپ کو ناظرین کرام یاد ہوگا کہ وزیر اعظم عمران خان جب پاکستان کہ وزیر اعظم بنے تو وہ پہلے 2 ملکوں میں گئے, متحدہ عرب امارات گئے, سعودی عرب گئے, اور پھر اس کے بعد انہوں نے تیسرا جو اپنا وزٹ کیا تھا وہ ملیشیا کا کیا تھا. اور ملیشیا کے وزیر اعظم جو ڈاکٹر مہاتیر محمد ہیں, 96 سال ان کی عمر ہے, دنیا کے سب سے بوڑھے وزیر اعظم مانے جاتے ہیں, اور ملیشیا کی تقدیر کو بدلنے والے بھی مہاتیر محمد ہی ہیں, جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ انہوں نے ملیشیا کو دنیا کا ترقی یافتہ ملک بنایا. یہی وجہ ہے کہ آج ملیشیا دنیا کے جو ٹاپ کے ترقی یافتہ ممالک ہیں ان میں ملیشیا کا شمار ہوتا ہے. ملیشین عوام کی زندگی جو ہے وہ بہت اچھی ہے, اور ملیشیا کے اوپر جو بیرونی قرضے ہیں وہ بھی نہ ہونے کے برابر ہیں, بلکہ ملیشیا خود جو ہے دوسرے لوگوں کو قرضے دیتا ہے. اور ملیشیا کے اندر جو اکانومی ہے وہ بھی بہت اچھی ہے, اور وہاں کی عوام کی زندگی جو ہے وہ بھی بہت بہتر ہے. تو اس لیے وزیر اعظم عمران خان صاحب جب ڈاکٹر مہاتیر محمد سے ملے تو انہوں نے یہ اس بات کا عزم کیا تھا کہ وہ پاکستان میں بھی مہاتیر محمد کا جو پلان ہے اس پر وہ عمل کریں گے, اس منصوبے پر عمل کریں گے, اور پاکستان کو بھی ترقی یافتہ بنائیں گے. تو اس سلسلے میں جو پہلا مرحلہ ہے وہ یہ ہے کہ وزیر اعظم کے اس اعلان کے بعد اور دونوں ملکوں کے جو سربراہان ہیں آپس میں ان کی ملاقات کے بعد وزیر اعظم عمران خان سے ملاقات سامنے آئی ہے ملیشین کمپنی کے ایک سربراہ کی, اور اس ملاقات میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ وہ پاکستان میں $25 کروڑ کی سرمایہ کاری کریں گے. تو یہ بہت اچھی بات ہے کہ پاکستان کے اندر بیرونی دنیا سے سرمایہ کاری آ رہی ہے اور پاکستان اس سے آگے جائے گا, لیکن ضرورت اس عمل کی ہے کہ یہ جو سرمایہ کاری آتی ہے اسے صحیح طرح سے اس کو مینج کیا جائے اور اس کو صحیح جگہ پر اسے استعمال کیا جائے. ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ اس سرمایہ کاری کو کرپشن کی نظر کر دیا جائے تاکہ پھر جو دیگر سرمایہ کار ہیں ان کے حوصلے بھی اس سے خراب ہو جائیں. آگے بڑھیں گے, بات کر لیتے ہیں سانحہ سہیوال کی. سانحہ سہیوال کے اندر معاملے کو دبانے کی کوششیں تیز تر ہو چکی ہیں. حکومت لواحقین کو انصاف دینے میں ناکام نظر آ رہی ہے. بدقسمتی یہ ہے کہ آج 14 دن سے بھی زائد کا عرصہ گزر چکا ہے. سانحہ سہیوال کو 4 لوگوں کو دن دہاڑے قتل کر دیا گیا تھا پولیس نے گولیاں مار کر, اور سہیوال کے اندر یہ واقعہ ہوا تھا دن کے 12 بجے. اور اس واقعے کے بعد مختلف بیانات, متضاد تحقیقات سامنے آئی تھی. تحریک انصاف کے جو لوگ تھے وہ پہلے یہ کہتے رہے کہ اغوا کار تھے, بچوں کو اغوا کیا ہوا تھا, پھر کہا کہ بہت بڑے دہشت گرد تھے, اور پھر بعد میں جب مقدمہ درج ہوا تو کہا گیا کہ 16 لوگ نامزد ہیں, ان کے خلاف مقدمہ درج کیا گیا. پھر بعد میں GIT بنی, کہا کہ 72 گھنٹوں میں رپورٹ آ جائے گی, لیکن 72 گھنٹے بھی گزر گئے. وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کہتے رہے کہ آپ دیکھنا 72 گھنٹوں کے بعد مجرمین کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے گا. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ GIT کی جو رپورٹ ہے وہ بھی ابھی تک منظر عام پر نہیں آئی, اور جو ذمہ دار تھے ان کے نام تو سامنے آ رہے ہیں لیکن ان ذمہ داروں کو پیٹی بند جو بھائی ہیں پولیس والے وہ بچانے کے لیے سرگرم ہیں. اور اب تازہ ترین جو صورتحال ہے وہ یہ سامنے آئی ہے کہ جن لوگوں کو انہوں نے کٹہرے میں رکھا ہوا تھا, پکڑا ہوا تھا کہ انہوں نے فائرنگ کر کے لوگوں کو مارا ہے, انہوں نے سرے سے انکار کر دیا ہے کہ انہوں نے تو کوئی فائرنگ ہی نہیں کی. فائرنگ جو ہوئی ہے جس سے وہ بندے مرے ہیں, 4 لوگ جو جاں بحق ہو گئے, وہ ان کے جو اپنے ساتھی تھے موٹر سائیکل سوار, ان کی فائرنگ سے جاں بحق ہوئے. تو یہی وجہ ہے کہ پچھلے 14 دن سے تقریباً نصف مہینہ ہونے جا رہا ہے,
لیکن ابھی تک حکومت کی طرف سے کچھ اس طرح کی وہ ایکٹیویٹی سامنے نہیں آ رہی کہ ذمہ داروں کو عدالتی کرائے میں کھڑا کیا جاتا، قانون کے سامنے انہیں کھڑا کیا جاتا اور ان سے سوال کیا جاتا کہ آخر آپ نے دن دہاڑے لوگوں کو قتل کیوں کیا ہے۔ تو سوال عوام یہ کرتی ہے، کیا ریاست مدینہ یہ ہے کہ عوام کو اب دن دہاڑے مار دیا جائے؟ عوام اگر انصاف کے لیے آواز بھی اٹھائے، انصاف کے لیے کوئی دروازہ بھی کھٹکھٹائے تو وہ اس دروازے سے انہیں نہ تو کوئی انصاف ملے بلکہ انہیں وہاں سے نکال دیا جائے۔ تو سینٹ کی کمیٹی کے سامنے بھی وہ پیش ہوئے ہیں لواحقین، اور اسی طرح مختلف عدالتوں میں بھی جا رہے ہیں، لیکن تاحال انہیں انصاف نہیں مل رہا۔ تو سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ مظلوم کی جو آہ ہے اس سے اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں، آسمان جو ہے اللہ تعالیٰ کے جہاں عرش ہے، اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ مظلوم کی آہ سے اللہ کا عرش بھی ہل جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ خود جو ہے مظلوم کی مدد کرنے کے لیے اترتے ہیں۔ تو کیا وزیر اعظم عمران خان صاحب اللہ تعالیٰ کے عرش کو ہلانا چاہتے ہیں؟ کیا وزیر اعظم عمران خان صاحب اور ان کی پوری جو حکومت ہے مختلف صوبوں میں، تو کیا وہ اس بات کے انتظار کر رہے ہیں کہ اللہ کی طرف سے کوئی عذاب نازل ہو جس سے ان کی حکومت ہلے، جس سے ان کے کابینہ کے لوگ ہلیں، تو پھر جا کر وہ مظلوموں کو انصاف دیں گے؟ اس لیے عمران خان صاحب کو اس حوالے سے غور و فکر کرنا ہوگا۔ آگے بڑھیں گے، بات کر لیتے ہیں برطانیہ کے اندر کشمیر پر عالمی کانفرنس 4 فروری کو ہوگی۔ مسئلہ کشمیر جو ہے یہ پچھلے 71 سالوں سے حل طلب معاملہ ہے۔ بھارتی جارحیت جو ہے وہ کشمیر کے اندر جاری ہے، اور ہر سال 5 فروری کو یوم کشمیر منایا جاتا ہے، اور اس سال 4 فروری کو برطانیہ کی جو پارلیمنٹ ہے، برطانیہ کی جو دارالعوام ہے، وہاں پر کشمیر کے حوالے سے عالمی کانفرنس منعقد کی جا رہی ہے۔ اور اس کانفرنس کا ہدف یہ ہے کہ دنیا کے سامنے جو کشمیر کے اندر مظالم ڈھائے جا رہے ہیں بھارت کی جانب سے، انہیں اجاگر کیا جائے، دنیا کو دکھایا جائے کہ کشمیر میں کیا کیا مظالم ڈھائے جا رہے ہیں۔ تو بھارت نے اس حوالے سے برطانیہ کی حکومت سے رابطہ کیا اور برطانوی حکومت کو کہا کہ آپ یہ کانفرنس نہ کروائیں۔ بھارت نے بڑا دباؤ ڈالا برطانیہ کے اوپر، لیکن برطانیہ نے انکار کر دیا۔ تو اس طرح سے بھارت کو جو ہے اس جو پوری کی پوری یہ صورتحال تھی اس میں بھارت کو شکست ہوئی ہے، اور اب جو ہے 4 فروری کو یہ کانفرنس بھی منعقد ہو رہی ہے۔ برطانوی پارلیمنٹ کے اندر یہ کانفرنس ہوگی، وہاں پر جو کشمیر کے جو لوگ ہیں، کشمیر کمیٹی کی جو وہاں پر تنظیمیں ہیں، وہ ساری کی ساری اس میں شامل ہوں گی، اور ساتھ ساتھ جو پاکستان کے وزیر خارجہ ہیں شاہ محمود قریشی صاحب، ان کا بھی اس جو پارلیمنٹ ہے اس میں خطاب ہوگا، عالمی کانفرنس میں خطاب ہوگا۔ بھارتی بربریت، بھارتی جارحیت، مقبوضہ کشمیر میں نہتے عوام کا قتل عام اس کانفرنس میں اجاگر کیا جائے گا، دنیا کو بتایا جائے گا کہ عالمی دنیا کے سامنے بھارت جو اپنے آپ کو جمہوریت کا چیمپئن کہتا ہے، اس کا اصل چہرہ یہ ہے کہ وہ نہتے اور بے بس اور کمزور لوگوں پر گولیاں چلاتا ہے، انہیں قتل کرتا ہے، بچوں کے اوپر چھرے مار کر ان کو نابینا کیا جاتا ہے، اور پیلٹ گنوں کا استعمال کیا جاتا ہے، اور ہر سال تقریباً 1000 سے زائد جو ہیں وہ کشمیری جو ہیں بھارتی ظلم و جبر سے شہید ہو جاتے ہیں، اور بچے بھی جن میں شامل ہیں، خواتین کی قسمت دریاں ہوتی ہیں، اور ساتھ ساتھ بہت سے کشمیریوں کو جیلوں میں، عقوبت خانوں میں بھی رکھا جاتا ہے۔ یہ بہت اچھی بات ہے کہ کشمیر کے حوالے سے یہ عالمی کانفرنس برطانیہ کے اندر منعقد کی جا رہی ہے۔ آگے بڑھیں گے، بات کر لیتے ہیں انقلاب ایران کی 40ویں سالگرہ پر ایران نے اپنا ایک نیا میزائل جو ہے پروگرام وہ لانچ کیا ہے، اور انقلاب ایران یعنی کہ آپ 1979 کے اندر جب یہ خمینی انقلاب آیا تھا ایران کے اندر، پورا کا پورا جو سسٹم تھا وہ تبدیل ہو گیا تھا، اور انہوں نے کہا تھا اسلامی انقلاب ہے، لیکن اسلامی انقلاب کا یہ جو ہے آثار جو ہے، اسلامی انقلاب تو وہ ثابت نہیں ہوئے، اس کے جو آثار ہیں وہ اس وقت ایرانی عوام دیکھ رہی ہے۔ 80% غربت ہے، مہنگائی ہے، اور ایران کا جو سرمایہ ہے وہ ہتھیاروں پر خرچ کیا جا رہا ہے۔ لیکن دوسری طرف سے جو جنگیں ہیں شام کے اندر، عراق کے اندر، یمن کے اندر، وہاں پر ایران اس وقت داخل ہے، افغانستان کے اندر بھی داخل ہے، لیکن خود 40ویں سالگرہ پر ایران کیا کر رہا ہے، اس حوالے سے آپ یہ رپورٹ دیکھ لیں۔ رپورٹ کو واپس آتے ہیں، مزید بات کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ دھوکہ دہی پر مبنی ایران کے تباہ کن میزائل۔ انقلاب ایران کی 40ویں سالگرہ کے موقع پر تہران میں ایک نئے کروز میزائل کی نمائش کی جا رہی ہے۔ ایران کے سرکاری ٹی وی کے مطابق زمین سے زمین تک داغا جانے والا یہ میزائل 1300 کلومیٹر دور اپنے ہدف کو نشانہ بنانے کی اہلیت رکھتا ہے۔ ایرانی وزیر دفاع امیر حاتمی نے سرکاری ٹی وی پر میزائل کی نمائش کے سلسلے میں منعقدہ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے بتایا کہ اس میزائل کو لانچ کرنے میں انتہائی کم وقت درکار ہے، اور یہ انتہائی کم بلندی پر پرواز کی صلاحیت رکھتا ہے۔ حاتمی
زخمی کے بقول زمین سے زمین تک مار کرنے والا نئے میزائل کا نام ہویزہ رکھا گیا ہے۔ یہ میزائل کروز میزائل کی سومار فیملی سے تعلق رکھتا ہے، جسے 2015 میں ایران میں متعارف کرایا گیا تھا۔ مغربی ماہرین کا کہنا ہے کہ ایران اپنی اسلحہ سازی کی صلاحیت سے متعلق اکثر مبالغہ آرائی سے کام لیتا ہے، اگرچہ دنیا اور بالخصوص خطے میں اس کے طویل فاصلے تک مار کرنے والے بیلسٹک میزائل سے متعلق تشویش پائی جاتی ہے۔ اسی سال جنوری میں ایران نے امریکہ کی جانب سے سیٹلائٹ لانچ کرنے سے متعلق وارننگ مسترد کرتے ہوئے سیٹلائٹ لانچ کا ناکام تجربہ کیا تھا۔ اس سے قبل بھی ایران کئی بار ناکام میزائل تجربے کر چکا ہے۔ واشنگٹن نے ایران کو خبردار کیا تھا کہ وہ سیٹلائٹ لانچ سے متعلق اپنے راکٹ تجربے کرنے سے باز رہے، کیونکہ اس میں بیلسٹک میزائل ٹیکنالوجی استعمال ہوتی ہے جو اقوام متحدہ کی طرف سے ایران پر عائد پابندیوں کی وجہ سے ممنوع ہے۔ امریکہ کو تشویش ہے کہ ایران سیٹلائٹ کو مدار تک بھیجنے کے لیے استعمال ہونے والی دور مار بیلسٹک ٹیکنالوجی کو وار ہیڈز داغنے کے لیے استعمال کر سکتا ہے۔ واضح رہے کہ دفاعی ٹیکنالوجی کے ماہرین کا کہنا ہے کہ ایران جدید ٹیکنالوجی میں اس لیے مبالغہ آرائی سے کام لیتا ہے تاکہ ایرانی عوام کو خوش فہمی میں مبتلا رکھ کر ایرانی وسائل کو من پسند جگہ پر صرف کیا جاتا رہے۔ جی ناظرین کرام، آپ نے یہ رپورٹ ملاحظہ کی کہ ایران بیلسٹک میزائلوں کا تجربہ تو کر رہا ہے اور دنیا کو یہ باور کراتا ہے کہ اس کے پاس بہت زیادہ ہتھیار ہیں، لیکن ابھی 2-3 ہفتے پہلے ایران نے ایک سیٹلائٹ لانچ کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن وہ تجربہ ان کا ناکام رہا۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا بھر کے جو ماہرین ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ایران جتنی بھی دعوے کرتا ہے کہ اس کے پاس بہت لمبی رینج تک جو ہے وہ میزائل ہیں یا ایسی ٹیکنالوجی ہے، در حقیقت وہ ایسا نہیں ہے۔ اس سے 2 بڑے وہ ہدف حاصل کرتا ہے ایران۔ ایک تو یہ ہوتا ہے کہ اپنی عوام کو باور کرایا جائے کہ ان کے پاس طاقت اور ٹیکنالوجی بہت زیادہ ہے اور وہ اپنا جو ایرانی جو وسائل ہیں وہ اس ٹیکنالوجی پر خرچ کر رہا ہے، جسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ فوجی بجٹ کے نام پر وہ ایران کے بہت زیادہ وسائل جو ہیں وہ خود کرپشن کی نظر ہوتے ہیں اور وہ عوام سے وہ پیسے وصول کرتا ہے۔ دوسرا ہدف یہ ہوتا ہے کہ ایران یہ دنیا کو باور کرانا چاہتا ہے کہ ان کے پاس ایٹمی ٹیکنالوجی ہے، وہ جوہری توانائی کا حصول جاری رکھے گا، اس کے پاس میزائل بھی ہیں، تاکہ دنیا کو ایک ہوا کھڑا کیا جا سکے، دنیا کو یہ بتایا جا سکے کہ دنیا کی نظریں ایران پر مرکوز ہوں اور دنیا پھر ایران کے بارے میں بات چیت کرے اور ایران جو ہے وہ ڈسکس ہوتا رہے۔ یہ 2 بڑے بڑے ہدف ہوتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ایران کی جو عوام ہے، خود وہاں کی جو عوام ہے وہ 80% خط غربت سے نیچے زندگی گزار رہی ہے۔ ایرانی انقلاب کو 40 سال کا عرصہ گزر گیا۔ اس 40 سال کے عرصے میں خود حسن روحانی جو اس وقت صدر ہیں ایران کے، وہ یہ کہہ چکے ہیں کہ ان کو وہ کامیابیاں نہیں ملی، معاشی اور اقتصادی صورتحال انتہائی بدتر ہو چکی ہے اور عوام کو وہ سہولیات نہیں دی جا سکیں جو انہیں دینی چاہیے تھی۔ یہ خود ایران کے صدر کا بیان ہے، ریکارڈ کا حصہ ہے۔ تو اس حوالے سے خود ایرانی عوام جو مطالبہ کر رہی ہے، احتجاجی مظاہرے ہو رہے ہیں، ان کا مطالبہ بالکل بجا ہے۔ آگے بڑھیں گے، بات کر لیتے ہیں۔ طویل سیاسی تنازع کے بعد لبنان میں نئی حکومت جو ہے وہ تشکیل پا گئی ہے اور لبنان کے اندر تقریباً 9 ماہ پہلے انتخابات ہوئے تھے اور ان انتخابات کے اندر مختلف جماعتوں نے مختلف سیٹیں حاصل کی تھیں، اور لیکن بدقسمتی یہ تھی کسی بھی جماعت کے پاس کوئی واضح اکثریت نہیں تھی کہ جس کی وجہ سے حکومت تشکیل پاتی۔ تو یہی وجہ تھی کہ پچھلے 9 ماہ سے لبنان کے اندر جو ہے وہ کشیدگی جاری تھی اور لبنان کی جو جماعتیں تھیں، سیاسی جماعتیں، وہ آپس میں جوڑ توڑ کر رہی تھیں کہ کسی طرح سے حکومت سازی ہو جائے اور جو ان کے اہداف تھے وہ انہیں مل جائیں، یعنی کہ اپنے کوٹے تھے، ہر جماعت کے پاس جتنی سیٹیں تھیں وہ وزارت کے مطالبے کر رہے تھے۔ لیکن اب ایک اچھی خبر سامنے آئی ہے کہ لبنان کے اندر 9 ماہ کے طویل عرصے کے بعد سیاسی حکومت جو ہے وہ تشکیل پا گئی ہے، اور جو لبنان کے وزیر اعظم ہیں سعد الحریری، جو رفیق الحریری کے بیٹے ہیں، اور رفیق الحریری جو ہیں وہ سابق وزیر اعظم رہے ہیں لبنان کے، ان کی کابینہ تشکیل پائی ہے اور انہوں نے اپنی کابینہ کا اعلان بھی کیا ہے۔ مختلف جماعتیں جو سیاسی ہیں ان کے ساتھ مل کر انہوں نے یہ نئی حکومت بنائی ہے۔ لبنان کے اندر چونکہ زیادہ تر عیسائی بھی ہیں اور مسلمان بھی ہیں تو مشترکہ حکومت تشکیل پاتی ہے۔ لبنان کے اندر یہ قانون ہے کہ جو وزیر اعظم ہے وہ مسلمان ہوگا اور جو صدر ہے وہ عیسائی ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ اب جو صدر ہیں لبنان کے میشال اون وہ عیسائی ہیں، اور ان کے مقابلے میں جو وزیر اعظم بنے ہیں سعد الحریری
جو سعودی نیشنل ہیں، کیونکہ ان کے والد جو ہیں ان کے پاس سعودی نیشنلٹی تھی، تو ساتھ ساتھ جو ہے ان کے پاس لبنان کی بھی نیشنلٹی ہے، تو دونوں جو ہیں، پہلے ان کے والد جو ہیں رفیق الحریری وہ وزیر اعظم تھے، اور اب جو ہے سعد الحریری جو ہیں وہ وزیر اعظم بنے ہیں اور نئی کابینہ تشکیل پائی ہے۔ لبنان کے اندر کشیدگی کی ایک بڑی وجہ وہاں پر حزب اللہ کا ہونا بھی ہے۔ حزب اللہ دراصل یہ ایران کی ملیشیا ہے جس کو ایران فنڈ کرتا ہے، سالانہ 800 سے 900 ملین ڈالر جو ہیں وہ حزب اللہ کو ایران سے جاتے ہیں، اور حزب اللہ کا ہدف تو یہ بتایا جاتا ہے کہ وہ دراصل لبنان کے ساتھ چونکہ اسرائیل کی سرحد ملتی ہے تو اسرائیل کی مخالفت میں حزب اللہ کو بنایا گیا ہے، اور حزب اللہ کے قائدین یہ بھی کہتے رہتے ہیں کہ اسرائیل کے ساتھ وہ حملہ کریں گے، اسرائیل کو تباہ کر دیں گے، جنگ ہوگی وغیرہ وغیرہ۔ لیکن جب سے حزب اللہ بنی ہے آج تک کوئی ایسا بڑا کارنامہ سامنے نہیں آیا کہ انہوں نے کوئی اسرائیل پر کوئی راکٹ فائر کیا ہو، میزائل مارا ہو، کوئی جنگ کی ہو، کوئی اسرائیلی فوجیوں کو مارا ہو۔ آج تک کوئی ایسی بڑی کاروائی جو ہے وہ سامنے نہیں آئی۔ حزب اللہ کی جو کاروائیاں ہیں وہ یا تو شام میں نظر آتی ہیں کہ شام کے اندر وہ شامی مسلمانوں کو قتل کر رہی ہے، یا پھر عراق کے اندر نظر آتی ہے، یا پھر جو ہے پھر وہ یمن کے اندر نظر آتی ہے۔ یہ حزب اللہ کا حال ہے، اور یہ وجہ ہے کہ خود لبنان کے اندر بھی حزب اللہ کی وجہ سے سیاسی کشیدگی جو ہے وہ جاری رہتی ہے اور بڑے مسائل کھڑے ہوتے رہتے ہیں۔ آگے بڑھتے ہیں، بات کر لیتے ہیں چین کی۔ چین کے صوبہ سنکیانگ میں بلیک واٹرز نے اپنے سینٹرز کے قیام کا ایک منصوبہ بنایا ہے۔ بلیک واٹرز دنیا کی بدترین جو ہے وہ ایک تنظیم ہے، خفیہ تنظیم ہے جو لوگوں کو اٹھاتی ہے، لوگوں کو ماورائے عدالت قتل کرتی ہے۔ یہ منصوبہ صوبہ سنکیانگ جو چین کا سب سے مسلم اکثریتی والا صوبہ ہے اس میں اب بلیک واٹرز داخل ہو چکی ہے۔ کیا کر رہی ہے وہاں پر، اس کے اہداف کیا ہیں، اس حوالے سے یہ رپورٹ دیکھ لیتے ہیں، اس کے بعد واپس آتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ چین مسلم اکثریتی صوبے میں بلیک واٹر کا نیا منصوبہ۔ برطانوی اخبار دی گارجین کے مطابق ایرک پرنس چین کے صحرائی علاقے سنکیانگ میں ٹریننگ سینٹر قائم کریں گے۔ یہ وہی علاقہ ہے جہاں ایغور مسلمانوں کو بڑے پیمانے پر سیکیورٹی کریک ڈاؤن کا سامنا ہے۔ پرخطر علاقوں میں سیکیورٹی اور کاروباری سامان پہنچانے میں مہارت رکھنے والے فرنٹیئر سروسز گروپ نے کہا ہے کہ اس نے چین کے شہر کاشغر میں تربیتی بیس چلانے کے لیے ایک معاہدے پر دستخط کیے ہیں۔ یہ کمپنی سنکیانگ میں $6 لاکھ کی سرمایہ کاری کرے گی، جس کی بدولت وہ ہر سال 8,000 افراد کو تربیت دے سکے گی۔ اس فرم کے مالک امریکی نیوی کے سابق فوجی ایرک پرنس ہیں، جو امریکی فوج کی کنٹریکٹر متنازع بلیک واٹر کے قیام کے لیے مشہور ہیں۔ بلیک واٹر عراق، افغانستان، پاکستان، شام، یمن، لیبیا اور افریقہ سمیت دنیا بھر میں متنازع سرگرمیوں کے لیے مشہور ہے۔ سنکیانگ میں اس کمپنی کی موجودگی پر سوالات اٹھائے جا رہے ہیں، کیونکہ پہلے ہی چینی حکام پر یہ الزام لگایا جاتا ہے کہ وہاں مسلمانوں کے خلاف سیکیورٹی کریک ڈاؤن جاری ہے۔ سنکیانگ میں مبینہ طور پر تقریباً 10 لاکھ کے قریب مسلمانوں سمیت دیگر اقلیتوں کو ماورائے عدالت کیمپوں میں رکھا گیا ہے، اور رپورٹس کے مطابق بڑی تعداد میں لوگوں کو جیل میں ڈال دیا گیا ہے۔ صوبہ سنکیانگ کے مسلمانوں کو مذہبی معاملات میں چینی حکام کی جانب سے تشدد کا نشانہ بنایا جاتا ہے۔ مساجد کے قیام، بچوں اور بچیوں کے دینی مراکز، خواتین کے حجاب پہننے، ماہ رمضان میں مسلمانوں کو روزہ رکھنے جیسے اہم دینی معاملات پر سختی کا نشانہ بنایا جاتا ہے۔ سنکیانگ میں خواتین کو لمبے کپڑے پہننے سے بھی روکا جاتا ہے۔ مسلمان خواتین کی عبایا اور لمبے کپڑوں کو شدت پسند چینی قینچیوں سے کاٹ دیتے ہیں۔ چینی حکام کے تشدد سے تنگ آ کر صوبہ سنکیانگ کے لاکھوں مسلمان بیرون ممالک ہجرت کر چکے ہیں۔ اقوام متحدہ سمیت انسانی حقوق کی تنظیمیں بھی سنکیانگ مسلمانوں کے لیے کوئی قابل قدر لائحہ عمل نہیں بنا سکیں۔ واضح رہے کہ گزشتہ سال ستمبر میں وفاقی وزیر پیر نور الحق قادری نے پاکستان میں تعینات چینی سفیر سے ملاقات کے دوران چین سے سنکیانگ میں مسلمانوں پر عائد مختلف پابندیوں میں نرمی برتنے کی درخواست کی تھی۔ جی ہاں ناظرین کرام، آپ نے یہ رپورٹ تو دیکھ لی کہ چین جو دنیا میں سب سے زیادہ آبادی کا حامل ملک ہے، 1.5 ارب کے قریب چین کی آبادی ہے، اور اس 1.5 ارب میں تقریباً جو سب سے بڑا صوبہ ہے مسلمانوں کا چین کے اندر، اسے صوبہ سنکیانگ کہتے ہیں، جو پاکستان کے گلگت بلتستان کے ساتھ ملتا ہے، جہاں سے سی پیک بھی کا جو منصوبہ ہے وہ بھی جاری ہے۔ تو چین کے اندر بنیادی طور پر مسلم کشی جو ہے وہ بہت طویل عرصے سے جاری ہے، بالخصوص جو صوبہ سنکیانگ ہے وہاں کے جو مسلمان ہیں، ایغور نسل کے جو مسلمان جنہیں کہتے ہیں دنیا جانتی ہے، تو ان ایغور نسل کے مسلمانوں کو صوبہ سنکیانگ سے بھگانے کے لیے، ان کو قتل کرنے کے لیے، ان کی نسلوں کو ختم کرنے کے لیے چین کے اندر بہت طویل عرصے سے جو ہے وہ ایک آپریشن جاری ہے۔ اس کے مختلف ہیلے بہانوں سے، اس کے مختلف طریقے ہیں
کہ کبھی تو کچھ اس طرح کے سینٹرز بنائے جاتے ہیں جہاں پر یہ باور کرایا جاتا ہے کہ چینی حکومت کی جانب سے ہے، وہاں پر بچوں کو، خواتین کو، نوجوانوں کو تربیت دی جائے گی کہ وہ شدت پسند نہ بنے، شدت پسندی کے نام پر ان کو کچلا جا رہا ہے، ان کے حقوق غصب کیے جا رہے ہیں۔ اور اب ایک اور نیا منصوبہ سامنے آیا ہے کہ اسی صوبہ سنکیانگ کے اندر بلیک واٹرز کا قیام کر لیا جائے۔ بلیک واٹرز کے ساتھ چینی حکومت نے معاہدے کیے ہیں کہ بلیک واٹرز صوبہ سنکیانگ کے اندر اپنے مراکز کھولے گی، اور ان مراکز کے اندر جو سنکیانگ کے مسلمان ہیں ان کو بلایا جائے گا، ان کو تربیت دی جائے گی۔ ظاہر سی بات ہے بلیک واٹرز امریکہ کی بدنام زمانہ تنظیم ہے جو پاکستان کے اندر بھی مشکوک سرگرمی میں ملوث رہی، عراق کے اندر بھی کئی عراقیوں کو قتل عام میں، شام کے اندر، یمن کے اندر اور لیبیا کے اندر، یہ تمام ممالک ہیں جہاں پر بلیک واٹرز موجود رہی۔ اس کا بنیادی ہدف یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کو فساد اور انتشار کا نشانہ بنانا، لوگوں کو قتل کروانا، اور لوگوں سے ایسی سرگرمیاں کروانا کہ جس سے لوگ خود جو ہیں مجرم بن جائیں۔ تو بلیک واٹرز کو وہاں پر مراکز قائم کرنے کے لیے اجازت دینا چینی حکومت کا یہ انتہائی تشویشناک بات ہے۔ عالم اسلام کو اس پر غور کرنا چاہیے۔ صوبہ سنکیانگ کے جو لوگ ہیں مسلمان پر جب ظلم ہوتا ہے تو دوسرے مسلمان کا جسم بھی تڑپنا چاہیے اور مسلمان کو اس کے لیے فکر بھی کرنی چاہیے۔ پاکستان کے بنیادی طور پر ذمہ داری بنتی ہے کیونکہ پاکستان کے چین کے ساتھ بہت اچھے اور قریبی تعلقات ہیں۔ پاکستان نے اس حوالے سے آواز تو اٹھائی ہے، لیکن پاکستان اپنے جو معاملات ہیں، مالی معاملات ہیں، ان کی وجہ سے چین سے جو مسلمان ہیں وہاں پر ان پہ جو ظلم ہوتا ہے اس پر بات نہیں کرتا۔ یہ انتہائی افسوسناک بات ہے۔ اس حوالے سے عوام کو اپنی آواز ضرور اٹھانی چاہیے۔ آگے بڑھتے ہیں، بات کر لیتے ہیں امریکی عدالت کا۔ ایک امریکی صحافی کے قتل کے بارے میں ایک فیصلہ سامنے آیا ہے۔ امریکی صحافی کولوین نام بتایا جا رہا ہے، خاتون صحافی تھی یہ، ان کو 22 فروری 2012 کے اندر شام کے اندر مارا گیا تھا۔ اور یہ جو خاتون صحافی ہیں یہ ایک میڈیا سینٹر میں کام کر رہی تھیں، اور اس میڈیا سینٹر کو بشار حکومت نے نشانہ بنایا تھا، اور بشار حکومت کی جو فوج تھی انہوں نے اس میڈیا سینٹر کو اڑا دیا تھا، جس میں یہ امریکی خاتون صحافی جو ہیں یہ بھی ماری گئی تھی۔ اب جو امریکی عدالت نے فیصلہ سنایا ہے اس فیصلے کے مطابق تقریباً 25 کروڑ ڈالر کی جو ہے وہ رقم وہ شامی حکومت کو جرمانے کے طور پر عائد کرنے کا کہا گیا ہے کہ 30 کروڑ 25 لاکھ ڈالرز کی جو رقم ہے یہ ادا کرنے کا حکم دیا ہے شامی حکومت کو کہ ایک امریکی صحافی کو شامی حکومت نے جان بوجھ کر مارا تھا، اس لیے جو شامی حکومت ہے بشار الاسد ہے وہ 30 کروڑ 25 لاکھ جو ڈالر ہے وہ اس کے ہرجانے کے طور پر اس جو خاتون صحافی ہیں اس کے قتل کے جرمانے کے طور پر ادا کریں۔ اور ساتھ ساتھ جو خاتون صحافی امریکی ماری گئی تھیں ان کے جو لواحقین ہیں انہوں نے یہ کہا ہے کہ بیرونی دنیا میں شامی حکومت کے جو منجمد اکاؤنٹ سے ان سے رقم نکال کر خاتون صحافی کے جو لواحقین ہیں ان کو ادا کی جائے۔ تو یہ ایک واقعہ ہے، لیکن اس واقعے سے بہت بڑے جو ہے وہ ایک بڑا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک امریکی خاتون اگر شام کے اندر ماری جائے تو اس کے بدلے میں امریکی عدالت اور امریکی حکومت شامی حکومت سے مطالبہ کرتی ہے کہ 30 کروڑ 25 لاکھ ڈالر جو ہیں ایک امریکی خاتون کے بدلے میں امریکہ کو دیے جائیں، ان کے لواحقین کو دیے جائیں۔ تو یہ فیصلہ سامنے آتا ہے۔ دوسری طرف سے شام کے اندر امریکہ کے جہاز اڑتے ہیں، امریکہ بمباری کرتا ہے اور کئی ہزار بلکہ لاکھوں کی تعداد ہے، لاکھوں کے اندر شامی مارے جاتے ہیں، لیکن ان کا کوئی معاوضہ نہ تو امریکی عدالت ادا کرنے کا حکم دیتی ہے کہ ان کا معاوضہ ادا کیا جائے، جو لاکھوں لوگ شام کے اندر مارے گئے ہیں ان کا معاوضہ ادا کرنے کی نہ تو کوئی بات کرتا ہے، اور نہ ہی کوئی عدالت یہ فیصلہ کرتی ہے کہ امریکہ چونکہ درندگی کر رہا ہے شام کے اندر یا اسی طرح افغانستان کے اندر یا دیگر ملکوں کے اندر، وہاں پر جو لوگ مارے گئے ہیں ان کا بھی معاوضہ ادا کیا جائے۔ تو اس لیے عالم اسلام کے لیے یہ سب سے بڑا سوال بنتا ہے کہ وہ آخر کیوں خاموش ہیں کہ امریکہ نے افغانستان کے اندر 18 سالوں میں کتنے لاکھ لوگوں کو مار دیا، عراق کے اندر کتنے لاکھ لوگوں کو مار دیا، شام کے اندر کتنے لوگوں کو قتل کر دیا، تو لیبیا کے اندر کتنے لوگوں کو مار دیا۔ تو امریکہ کی درندگی ایک طرف ہے اور دوسری طرف سے امریکی عدالتیں اگر کوئی امریکی مارا جاتا ہے تو یہ فیصلہ کرتی ہیں
کہ 30 کروڑ ڈالر جو ہے وہ جرمانہ ادا کیا جائے۔ امریکہ کا یہ دوہرا رویہ، امریکہ کا یہ منافقانہ چہرہ دنیا کے سامنے رکھنا چاہیے، اور عوام کو اور دنیا کو اس حوالے سے سنجیدگی کا مظاہرہ کرنا چاہیے کہ لاکھوں لوگوں کو قتل کرنے والا امریکہ خود کس طرح سے ایک خاتون امریکی کے مارے جانے پر کروڑوں ڈالر کا جرمانے کا مطالبہ کر سکتا ہے۔ کیا جو دوسرے لوگ مارے گئے تھے ان کی جانوں کی کوئی قیمت نہیں تھی؟ تو یہ سوال کرنا چاہیے۔ بہرحال آگے بڑھیں گے، بات کر لیتے ہیں، ایک سب سے بڑی بریکنگ سٹوری ہے ہمارے پاس، اس پر بات کرتے ہیں۔ قادیانیوں کی ویب سائٹ نے کشمیریوں کے خلاف پروپیگنڈا کیا ہے، اور افسوس کی بات ہے، انتہائی افسوس کی بات ہے، انتہائی شرمناک بات ہے کہ کسی بھی میڈیا چینل نے اس کو مانیٹر نہیں کیا۔ اگر کسی نے مانیٹر کیا ہے تو اس پر آواز نہیں اٹھائی، اور بدقسمتی یہ ہے کہ یہ معاملہ 26 جنوری 2019 کو پیش آیا، یعنی آج سے ایک ہفتہ پہلے یہ معاملہ پیش آیا کہ 26 جنوری 2019 جس دن بھارت کے اندر یوم جمہوریہ بھارت منایا گیا، یہ 26 جنوری وہی دن ہے جس دن ہر سال کشمیری یوم سیاہ مناتے ہیں، لیکن بھارت جو ہے یوم جمہوریہ مناتا ہے۔ اس دن قادیانیوں کی ویب سائٹ جو پاکستان سے چلائی جا رہی ہے وہ ایک کارنامہ کرتی ہے، وہ اپنی ویب سائٹ کے اندر یہ لکھتی ہے کہ بھارت کے اندر جو قادیانی ہیں انہوں نے یوم جمہوریہ کو بڑے اچھے انداز سے منایا، اور یہ پاکستان سے چلنے والی جو قادیانی کی ویب سائٹ ہے، روا ٹائمز اس کا نام ہے، اس ویب سائٹ کے اوپر لکھا جاتا ہے کہ بھارت کے اندر بسنے والے قادیانی یوم جمہوریہ بھارت پر کیا جذبات رکھتے ہیں، ان کے کیا نظریات ہیں بھارت کے بارے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پاکستان کے اندر چلنے والی روا ٹائمز ویب سائٹ یہ کس طرح سے بھارت کی تشہیر کر رہی ہے۔ ٹھیک ہے، آپ کا نظریہ ہوگا ان کے ساتھ، لیکن اس نظریاتی طور پر اگر آپ ایک ہیں، وہ بھی قادیانی ہیں، آپ بھی قادیانی ہیں، آپ بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے منکر ہیں، وہ بھی منکر ہیں، آپ بھی ختم نبوت کے دشمن ہیں، وہ بھی دشمن ہیں، یہ آپ کے اندر اتحاد ہوگا، لیکن اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ آپ پاکستان کے اندر بیٹھتے ہیں، چناب نگر کے اندر آپ بیٹھ کر کشمیریوں پر جو قتل عام یا کشمیریوں کے اوپر جو مظالم ڈھائے جاتے ہیں اس پر تو آپ ایک لفظ تک نہیں لکھتے۔ یہ ناظرین کرام، یہ انتہائی نوٹ کرنے والی بات ہے کہ 26 جنوری کو یوم جمہوریہ کے حوالے سے تو خبریں چھاپی جاتی ہیں، رپورٹیں دی جاتی ہیں اور خوب تشہیر کی جاتی ہے بھارت کی، لیکن دوسری طرف سے پاکستان کے اندر چلنے والی ویب سائٹ جو چناب نگر میں چل رہی ہے، اس ویب سائٹ کے اوپر کشمیریوں کے حوالے سے، یوم سیاہ کے حوالے سے ایک لفظ تک نہیں لکھا جاتا۔ انتہائی شرمناک بات ہے، پاکستان کے اندر رہنے والے لوگ، پاکستان کا کھانے والے لوگ، پاکستان کے وسائل کو استعمال کرنے والے لوگ کشمیریوں کی بات نہیں کرتے، بھارت کی بات کرتے ہیں۔ اس سے بڑی غداری اور کیا ہوگی؟ اس سے بڑے جو دشمن ہیں آستین کے سانپ اور کیا ہوں گے، جو پاکستان کے اندر رہ کر پاکستان کے دشمنوں سے یارانے ان کے ہیں، اور پاکستان کے اندر رہ کر وہ دشمنوں کی زبان بولتے ہیں، پاکستان کے اندر رہ کر وہ دشمنوں کو پرموٹ کرتے ہیں۔ دوسری طرف سے بیچارے مظلوم کشمیری ہیں، نہتے ہیں، ان کو کوئی جاننے والا نہیں ہے، اس حوالے سے ایک لفظ تک نہیں لکھا جاتا۔ اس پر حکومت پاکستان کو، عوام کو نوٹس لینا چاہیے۔ یہاں پر ایک بات میں اور دلچسپی کے طور پر کہوں گا کہ یہ جو قادیانی ہیں، یہ کشمیر کے حوالے سے کیا نظریہ رکھتے ہیں، اس کا اندازہ آپ کو تاریخ کے ان اوراق میں اگر جا کے دیکھا جائے تو آپ کو اس کا جواب مل جائے گا کہ کشمیر کے حوالے سے قادیانیوں کی ایک کمیٹی بنائی گئی تھی، اور ایک کمیٹی بنائی گئی تھی، اس وقت مشترکہ ہندوستان تھا، پاکستان آزاد نہیں ہوا تھا، آزادی سے پہلے کی بات ہے، کشمیر کے اوپر ایک کمیٹی بنائی گئی تھی۔ اس کمیٹی کے اندر علامہ محمد اقبال حکیم الامت جو ہیں وہ بھی اس کمیٹی میں شامل تھے، اور ساتھ ساتھ اس کمیٹی کی جو سربراہی تھی وہ مرزا قادیانی کے ایک صاحبزادے کو، غالباً اس کے کوئی صاحبزادے ہیں، ان کا نام میرے ذہن میں بھی نہیں آ رہا، ان کو سونپی گئی تھی۔ لیکن بعد میں علامہ اقبال جو دانا تھے، جو حکیم الامت تھے، انہوں نے بعد میں محسوس کیا کہ جو قادیانی ہیں وہ کشمیر کو برطانیہ کے ساتھ مل کر ایک قادیانی اسٹیٹ بنانا چاہتے ہیں۔ یہی وجہ تھی کہ علامہ اقبال جو ہے وہ اس کمیٹی کی رکنیت سے مستعفی ہو گئے، اور پھر علامہ اقبال نے بعد میں قادیانیت کے خلاف جو کچھ لکھا وہ ایک تاریخ کا حصہ ہے۔ علامہ اقبال نے قادیانیوں کو ملت مسلمہ کے لیے ایک کینسر قرار دیا اور کہا کہ یہ سب سے بڑے دشمن ہیں اسلام کے۔ تو یہ بات میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ بات علامہ اقبال کہہ رہے ہیں، وہ علامہ اقبال جو پاکستان کے بانی تھے، جو پاکستان کو بنانے والے تھے، جو قوم کو آزادی کی فکر دینے والے تھے۔
انہوں نے آج سے کئی سو سال پہلے، آج سے کئی سال پہلے انہوں نے یہ بات کہہ دی تھی کہ قادیانی ملت کے دشمن ہیں۔ اسی سے یہ بات بھی سمجھ میں آ جاتی ہے کہ قادیانیوں کا کشمیر کے بارے میں کیا نظریہ ہے۔ تو اس لیے اس سے یہ بات ہے، اس کو مزید ابھی جو ہمیں پتہ چلا ہے کہ 26 جنوری کو یوم جمہوریہ منایا جاتا ہے بھارت کے اندر، اس کو تو پروموٹ کیا ہے قادیانی کی ویب سائٹ نے، لیکن دوسری طرف سے یوم سیاہ جو ہے کشمیریوں کا، جو کشمیری اپنے مظالم کے خلاف دنیا کو بتاتے ہیں کہ بھارت ہم پر مظالم ڈال رہا ہے، اس حوالے سے یہ قادیانیوں کی ویب سائٹ جو ہے کچھ نہیں کرتی ہے۔ صرف ایک ویب سائٹ نہیں ہے، پورا جو قادیانیوں کا نیٹ ورک ہے، پورا جو ان کا میڈیا ہے، وہ اسی طرح کرتا ہے، کشمیر کے حوالے سے کبھی نہیں بولے گا، لیکن دوسری طرف سے بھارت کے ساتھ پاکستان سے زیادہ ان کے رشتے ہیں، کیونکہ ان کا جو مرکز ہے قادیان وہ بھارت میں ہے، اور ساتھ ساتھ وہ کشمیر کو قادیانی اسٹیٹ بنانا چاہتے ہیں۔ یہ ان کا نظریہ ہے، یہ ان کا خواب ہے۔ بہرحال آگے بڑھیں گے، مزید بات کر لیتے ہیں۔ اگلی ہماری جو آخری سٹوری تھی کہ امریکہ سمیت دیگر ملکوں میں عالمی یوم برائے ہیڈ سکارف منعقد کیا گیا ہے۔ امریکہ کی ریاستوں کے اندر یکم فروری کو، اور ساتھ ساتھ نائجیریا، افریقہ کے اندر اور یورپ کے اندر مختلف ممالک میں خواتین نے سکارف پہن کر تقریبات میں شرکت کی اور دنیا کو یہ باور کرانے کی کوشش کی کہ مسلمان جو ہیں وہ امن پسند ہیں۔ سکارف یا عبایا یا اسی طرح برقع یا حجاب یہ عورت کی زینت ہے اور اسے برقرار رکھنا چاہیے۔ مسلمانوں کے خلاف جو پروپیگنڈا کیا جاتا ہے، اسلام فوبیا ہے، اس کا خاتمہ ہونا چاہیے۔ یہ تقاریب منعقد کی گئی تھیں۔ بہرحال اس حوالے سے پوری دنیا کی جو مسلمان خواتین ہیں وہ اپنی رائے رکھتی ہیں اور وہ حجاب پہننا پسند کرتی ہیں، اور ساری کی ساری دنیا کے جو مسلمان ہیں، بالخصوص جو مغربی ممالک میں رہتے ہیں، ان کے لیے انہیں مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ان کے حجاب نوچ لیے جاتے ہیں اور انہیں حجاب پہننے پر پابندی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ بہت سی مسلمان خواتین نے اس حوالے سے جو لاکھوں ڈالر جو ہیں وہ جرمانے بھی دیے ہیں حجاب پہننے پر، لیکن بہرحال حجاب یا پردہ یہ ایک مسلمان عورت کی زینت ہے۔ اس حوالے سے ہر مسلمان عورت کو، ہر مسلمان بہن کو، ہر مسلمان خاتون کو اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ دنیا میں آگے کی آج کی جو ٹاپ سٹوریز ہیں ان کے لیے اتنا ہی۔ اگر آپ ہمارے ساتھ رابطہ کرنا چاہتے ہیں، ہمیں کوئی اپنی تجویز دینا چاہتے ہیں، آپ کے پاس کوئی فیڈ بیک ہے یا آپ کے پاس کوئی ایسا مسئلہ ہے جسے کوئی میڈیا نہیں اٹھا رہا، تو اس حوالے سے آپ ہمارے جو آفیشیل چینلز ہیں ان کے ذریعے آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ دنیا میرے آگے کا آفیشیل پیج ہے فیس بک پر، آپ اسے فالو کر سکتے ہیں۔ اسی طرح ٹویٹر پر دنیا میرے آگے کے نام سے ہمارا اکاؤنٹ ہے، اسے بھی آپ فالو کر سکتے ہیں، اور دنیا میرے آگے جی میل پر ہمارا ای میل ایڈریس ہے، اس کے ذریعے بھی آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں، اور ساتھ ساتھ یوٹیوب چینل بھی جو دنیا میرے آگے کے نام سے ہے اسے بھی آپ سبسکرائب کر سکتے ہیں۔ اور دنیا میرے آگے چونکہ 24 اردو سے منسلک ہے، جو 24 اردو کے جو آفیشیل چینلز ہیں انہیں بھی آپ فالو کر سکتے ہیں۔ فیس بک پر 24 اردو کے نام سے ہمارا ایک پیج ہے، اسے بھی فالو کر سکتے ہیں، اس کے ذریعے بھی ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں، اور اسی طرح یوٹیوب پر ہمارا چینل ہے 24 اردو کے نام سے، اسے بھی آپ سبسکرائب کر سکتے ہیں، اور ٹویٹر پر جو ہمارا اکاؤنٹ ہے 24 اردو کے نام سے اسے بھی آپ فالو کر سکتے ہیں۔ بہرحال دنیا میرے آگے پروگرام کے لیے آج کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔